مرد بے وفا ہوتا ہے، دھوکے باز، دغاباز ہوتا ہے، یہ سب درست ہے، مگر کیوں ہوتا ہے بے وفا؟ کیوں کسی سے دغا کرتا ہے؟ کیوں کسی کو دھوکا دیتا ہے اور بیچ راہ چھوڑ دیتا ہے؟ کیوں بے وفائی کرتا ہے؟ مرد کن حالات میں دھوکا دیتا ہے، کن حالات میں بے وفائی کرتا ہے، یہ سب بھی جان لیں۔ مرد دھوکا صرف اس عورت کو دیتا ہے جو حدیں پھیلانگتی ہے، جو حدود و قیود سے تجاوز کر جاتی ہے، جو چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتی ہے، جو میرا جسم میری مرضی جیسی آزاد خیال ہوتی ہے۔ مرد بے وفائی صرف اس عورت سے کرتا ہے جو اس قابل ہوتی ہے اور جو وفا کے قابل نہیں ہوتی۔ جیسے وفا ایک صفت اور خوبی ہے، اسی طرح بے وفائی کو بھی ایک خامی کہہ سکتے ہیں جو کسی میں بھی پائی جا سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے مرد ہونا ضروری ہے اور صرف مرد ہی بے وفائی کر سکتا ہے، نہیں، عورت بھی بے وفا ہو سکتی ہے، عورت بھی بے وفائی کر سکتی ہے، دھوکا دے سکتی ہے۔ مرد باپ، بھائی اور بیٹا کی صورت میں معاشرے میں کئی روپوں میں موجود ہے، اور کبھی باپ کے فرائض ادا کرتا ہے تو کبھی بھائی کے فرائض نبھاتا ہے اور کبھی بیٹا ہونے کا فرض ادا کرتا ہے۔ جو مرد اپنے خاندان، رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ مخلص ہے وہ کبھی بے وفا نہیں ہو سکتا۔ مرد کو معاشرہ اور افراد ہی بے وفا بناتے ہیں، مرد کو بے وفا حالات بناتے ہیں۔ مرد خود بے وفا نہیں ہوتا بلکہ بے وفا بنا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے مرد ہوتا ہی بے وفا ہے۔ بعض غلط روابط تعلقات جب اپنے انجام کو پہنچتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، فلاں نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ آپ نے کس کس کے ساتھ بے وفائی کی ہے؟ اپنے والدین، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں اور دوست احباب کی عزت کو پامال کرنا اور روند کر راہ فرار حاصل کرنا، اور پھر بھیانک انجام کا سامنا کرنا اور کہنا کہ میرے ساتھ بے وفائی ہوئی۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دستے آداب جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیٹی کے لیے 2 رشتے آئے ہیں، ان میں سے کون سا بہتر ہوگا، کیسے جانوں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ انسان بہتر ہے جس کے وجود میں یہ 3 خرابیاں نہ ہوں۔ پہلی خرابی یہ کہ وہ دوسرے لوگوں کو بے عزت نہ کرتا ہو، کسی کو کم تر نہ سمجھتا ہو۔ دوسری خرابی یہ کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف بار بار نہ کرتا ہو، کیونکہ جو اپنی تعریف بار بار کرتا ہے وہ خود کو بہت پسند کرتا ہے اور دوسروں کو ناپسند کرتا ہے۔ تیسری خرابی یہ کہ وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، جو اپنی حقیقت، اپنے حالات، اپنے کام جھوٹ کی بنیاد پہ کرتا ہو، وہ یہ رشتہ بھی جھوٹ کی بنیاد پر ہی نبھائے گا۔ جس طرح ایک مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عورت کی عزت کرے، اسی طرح ایک عورت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس عزت کے قابل بنے، مرد کی وفا کے قابل بنے۔ نبھانے کی چاہت اگر دونوں طرف سے ہو تو رشتہ ناکام نہیں ہوتا اور کوئی بھی بے وفا نہیں بنتا۔ درختوں کے پتے ہوں یا خونی رشتے، حالات جب برے ہوں تو احساس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی سکت ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ درد دیے جانے کی مستحق بھی ہے۔ جس طرح مردوں کو باحیا عورتیں اچھی لگتی ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی با کردار مرد ہی اچھے لگتے ہیں۔ مرد عورت کو اپنی بے روحی، بے توجہی سے جب کھو دیتا ہے تو کہتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں رہی۔ کیا سچ میں اسے اپنا رویہ، اپنا دھتکارا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا؟ یا پھر
اس کی انا اسے اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی۔ عورت عزت چاہتی ہے، وفا چاہتی ہے، اور رہی محبت تو اس کا دعویٰ تو ہر مرد کرتا ہے، مگر وفا، عزت اور وقار کوئی کوئی ہی دیتا ہے۔ مرد کہتا ہے کہ عورت بے وفا ہوتی ہے، اور عورت کہتی ہے کہ مرد بے وفا ہوتا ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ہر وہ انسان بے وفا ہوتا ہے جس میں انسانیت نہیں ہوتی، پھر چاہے مرد ہو یا عورت۔ بہت ہی کمزور ہوتے ہیں وہ مرد جو عورت کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔